नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद साथियों, आज का जो ये वीडियो है ये रमज़ान में हम लोग जो है खिलाफ सुन्नत जो काम करते हैं उनकी इस्लाह के खातिर ये आज का वीडियो बनाया जा रहा है। रमज़ान आने को है, आज इतवार है। अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी, पहला रोज़ा यहाँ होगा मंगल को, अगर मंगल को नहीं हुआ तो फिर इंशाअल्लाह बुध को होगा। तो रमज़ान के बारे में हमसे कौन सी गलतियाँ होती हैं तो उनकी इस्लाह खातिर हम आज की ये वीडियो बना रहे हैं। मेरे भाइयों, कोशिश करते हैं लोग कि रमज़ान आने से पहले पहले एक सलामी का रोज़ा रखते हैं या पेशवाई का रोज़ा रखते हैं पहले ही, यानी कि शबान में पेशवाई का एक रोज़ा रखा जाता है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि अन अबू हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़न तसफ़र शबान फ़ला तसूमू, अगर शबान के आधे से ज़्यादा दिन गुज़र जाएँ, आधा शबान गुज़र जाए तो फिर उसके बाद कोई भी बंदा कोई रोज़ा ना रखे, क्योंकि शबान के आखिर में पेशवाई का या सलामी का रोज़ा उम्मत के अंदर रवाज पकड़ रहा है और लोग रखने की कोशिश करते हैं। और इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म देकर मना कर दिया है कि फ़ला तसूमू, बस रमज़ान के शबान के आधा गुज़रने के बाद कोई रोज़ा न रखो। तो ये मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस है, लेकिन इसके रावी अबू दाऊद में भी हैं रवायत ये, और तिरमिज़ी में भी है, और इब्न माजा में भी है, और दारमी में भी है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। यह है कि पेशवाई का रोज़ा नहीं रखना चाहिए, सलामी का रोज़ा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होगी, और जो लोग रखते हैं वो हट जाएँ इस चीज़ से। उसके बाद ये है कि अगर 29 तारीख़ है शाबान की और अबर बादल वगैरह हैं या क्लाउड वगैरह हैं तो भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। शक का रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। ये अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जिस किसी ने मशकूक दिन में रोज़ा रखा तो उसने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। मन सामल यौम अल्लज़ी युशान फीह फ़क़द असा अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। ये भी अबू दाऊद और तिरमिज़ी, ये मिशकात शरीफ की हदीस है जो मैं पढ़ रहा हूँ जिसके अंदर ये रवायतें हैं। उसके बाद जो है ये भी मालूम हुआ कि शक और शुबे में या अबर वगैरह हो तो फिर वो रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बल्कि शबान को 30 दिन जो है ना वो पूरा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि रमज़ान का चाँद देखकर रोज़ा रखते, और अगर अबर होता तो और 29 का चाँद नज़र ना आता तो आप पूरे 30 दिन के रोज़े रखते। ये भी अबू दाऊद में है। तो ये मालूम हुआ कि जो है ना ये शक का रोज़ा भी नहीं रखना चाहिए। उसके बाद वअन अबुल बख्तरी काला खरजना लिल उमरत, हज़रत अबुल बख्तरी कहते हैं कि हम लोग अपने शहर कूफे से उम्रे के लिए गए। जब हम मकाम बतन नखला में ठहरे जो ताइफ और मक्के के दरमियान में इलाका है, तो लोग चाँद देखने के लिए जमा हुए। बाद लोगों ने चाँद देखकर कहा कि ये तीसरी रात का चाँद है, चाँद बड़ा था काफ़ी, और बाद ने कहा यह दूसरी रात का चाँद है। फिर जब हम इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिले तो हमने उनसे कहा कि हम लोगों ने तो चाँद देखा। तो बाद लोगों ने कहा कि ये तीसरी रात का चाँद है, और बाद ने कहा यह दूसरी रात का। हमारा बयान सुनकर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि तुमने कौन सी रात को चाँद देखा था? हमने कहा ऐसी और ऐसी रात में, यानी कि फ़लाँ रात में हमने देखा था। तो इब्न अब्बास ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का वक्त चाँद देखने पर मौकूफ़ रखा है कि जब चाँद देखो तो उसी
جو ہے نا رات کو اس کے بعد جو رات گزر جائے گی تو پھر آپ لوگوں کا روزہ ہوگا. پر جس رات کو تم نے چاند دیکھا ہے اسی وقت سے اس کو شمار کرو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب چاند دیکھو تو اسی رات سے رمضان کو شروع کرو. چاند کے بڑے یا چھوٹے ہونے سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ آج چاند جو ہے نا یہ دوسری تاریخ کا ہے یا تیسری تاریخ کا ہے یا بڑا ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ اے لوگوں اس طرح سے باتیں نہیں کرو. عموماً یہ بھی ہوتا ہے ہمارے اندر کہ کوشش ہم لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ حاکم اگر ایک ہے تو اس حاکم کے ماتحتی میں جو بھی علاقے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی دن عید کرائی جائے. اس پر بہت زور ہوتا ہے کہ عید ملک ایک ہے تو سارے ملک والے مل کر ایک ہی دن عید منائیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کی نظر میں یہ کس طرح کی بات تھی. یہ ہے کہ ان قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کالا فقدم تو شام، وہ کہتے ہیں کہ میں شام کی طرف گیا. فرائت الہلال لیلۃ الجمعۃ، تو میں نے دیکھا جو ہے نا جمعے کی رات کو میں نے چاند کو دیکھا. ثم قدمت المدینۃ، اس کے بعد پھر میں مدینے واپس لوٹ آیا. فسالنی عبداللہ بن عباس، پھر میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. فقال متى رأيتم الہلال، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے چاند کو کب دیکھا تھا. فقلت رأينا لیلۃ الجمعۃ، تو میں نے اس کو کہا کہ جمعے کی رات کو ہم نے دیکھا تھا. فقال انت رأيته، فقلت نعم، تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے دیکھا تھا، تو میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا. ورآہ الناس، اور لوگوں نے بھی دیکھا تھا. وسام معاویہ، تو انہوں نے سب نے روزہ بھی رکھا تھا، اور معاویہ جو کہ اس وقت کے حکمران تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بھی روزہ رکھا شام کے اندر. تو ملک ایک ہی تھا، مکہ مدینہ اور شام، امیر معاویہ کی خلافت اور حکومت تھی. فقال لیکن رأینا لیلۃ السبت، تو لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں نے تو جمعے رات کی رات کو دیکھا تھا، لیکن ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا تھا. فلا نزال نصوم حتی نکمل 30، تو ہم تو یہ رکھتے ہی رہیں گے روزوں کو جب تک ہم پورا 30 نہ کر لیں. اور نہ ہو یا جو ہے نا ہم اس کو خود دیکھ لیں. فقلت لا تکفینی برؤیت معاویہ، کیا آپ کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شام کے لوگوں کی رؤیت کافی نہیں ہے؟ اور وصیام اور ان کا روزہ رکھنا، امیر معاویہ کا روزہ رکھنا تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ فقال لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا ہے. یہ حدیث بہت، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، اور یہ دیکھیں اس کو آپ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ضرور نہیں ہے کہ ایک ہی ملک کے رہنے والے اگر جو ہے نا وہ ایک ہی دن عید کریں، یعنی کہ قرب اور جوار کے اندر روزہ دیکھا جائے، چاند دیکھا جائے قریبی علاقوں میں، تو اس علاقے کے اندر لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر علاقہ بہت دور ہے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے خود چاند کو، اور ان کی رؤیت قبول نہیں ہوگی. دور دراز علاقوں کی رؤیت جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، نزدیکی علاقے کی وہ قبول ہوگی. اس لیے یعنی کہ مدینے والے لوگوں نے قبول نہیں کی شام والے لوگوں کی رؤیت کو، کیونکہ فاصلہ زیادہ تھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عقیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. تو شامیوں نے رکھا، امیر معاویہ نے بھی رکھا، حکمران نے بھی رکھا، جو حاکم تھا خلیفہ نے بھی رکھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابن عباس نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں رکھیں گے جب تک چاند کو نہ دیکھیں. اس لیے چاند کو دیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے چاند کو دیکھیں بھائی. اور پھر چاند دیکھنے کی دعا ہے اللہم اہلہ علینا، چاند دیکھنے کی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ.
اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ یہ جو ہے نا چاند ہمارے لیے امن اور ایمان والا بنا دے، والسلامت والاسلام، اسلام اور سلامتی والا بنا دے۔ اور پھر یہ چاند تیرا رب اور میرا رب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور مجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ تقریباً ہم ان چیزوں کے اندر غلطیاں کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ لوگوں نے یا ٹی وی پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ روزے رکھنے کی نیت پڑھائی جاتی ہے۔ بھائی روزے رکھنے کی نیت پڑھائی نہیں جاتی۔ نیت کوئی بھی چیز ہم دنیا میں کرتے ہیں، روزانہ اٹھتے بیٹھتے نیتیں کرتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں اور مساجد میں بھی جاتے ہیں، کالج اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں، نوکری کرنے جاتے ہیں، لیکن ہم نیت پڑھتے نہیں ہیں۔ بھائی نیت کی جاتی ہے دل کے اندر، لیکن پڑھائی نہیں جاتی۔ لیکن یہاں پر ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نیت پڑھاتے ہیں کہ وب صوم غد نویت من شہر رمضان، کل کے روزے کی جو ہے نا میں نیت کرتا ہوں، یہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ پڑھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت کرنا یہ دل کے ارادے کا نام ہے نیت، اور یہ نیت پڑھائی جاتی ہے جو کہ یہ بدعت ہے۔ نیت پڑھی نہیں جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں پڑھائی۔ پھر پڑھانے کے بعد اس میں جو الفاظ ہیں کہ وب صوم غد نویت من شہر، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، وہ تو کل کا روزہ نہیں ہوتا۔ جب آپ اٹھتے ہیں تو وہ تو اس دن کا روزہ ہوتا ہے، کل کے کا یعنی کہ آنے والے دن کی میں جو ہے نا وہ روزہ رکھتا ہوں۔ اس وقت آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر وہ تو چاند آ جائے تو وہ پھر جب تک پھر چاند دوسری تاریخ تبدیل ہوتی ہے چاند کے حساب سے۔ وہ جب چاند آپ نے دیکھا تو وہ آپ سحری کو اٹھتے ہیں تو وہ تو ایک ہی روزہ ہوگا، وہ کل کا تو نہیں ہوگا۔ اور اگر انگریزی کے حساب سے آپ دیکھیں تو وہ رات کو 12 بجے کے بعد تبدیل ہوتا ہے۔ تو سحری آپ جو ہے نا 3-4 بجے کھاتے ہیں تو اس حساب سے بھی وہ آج کا روزہ ہوگا، وہ کل نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے جو وہ پڑھائی نیت تو وہ بھی اس میں غلطی کر گئے علماء، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو بدعت ہوئی ہے، نیا طریقہ ہوا، اور نیا طریقہ جب ہوا تو اس میں مزید غلطی کی گئی کہ الیوم کی جگہ پر انہوں نے پڑھایا غدن کی جگہ پر الیوم ہونا چاہیے کہ آج کے دن کا روزہ، لیکن وہ الیوم کی جگہ پر غدن کہا انہوں نے کہ وہ کل کا روزہ میں رکھوں گا۔ تو یہ بھی ایک چیز وہ جو ہے نا غلط ہوئی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ تراویح، میرے بھائیو تراویح جو ہے نا یہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 تراویح پڑھاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 نہیں تھی بلکہ 11 رکعتیں تھیں جو پڑھائی جاتی تھیں وطر سمیت۔ آپ دیکھیں یہ صحیح بخاری ہے اور باب ہے قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، رمضان اور رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو قیام کرتے تھے تو اس میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں ہوتی تھی۔ رمضان کا نام دیا اس میں، اور یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے 11 رکعت، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ تو میرے بھائیو یہ مشکات کے اندر بھی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وعن صاحب بن یزید سے روایت ہے، قال عمر ابی بن کعب و تمیم الداری، تمیم داری اور ابی بن کعب جو قرا تھے، قاری تھے، ان کو حکم دیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا ان یقوم للناس فی رمضان ب11 رکعتاً، کہ 11 رکعت رمضان میں لوگوں کو پڑھائیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور یہ موطا امام مالک کی حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی یہ ہے، یہ مشکات شریف ہے۔ آپ دیکھیں اس میں بھی 11 رکعت کا ذکر ہے، وہی جو بخاری میں عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے بھی اسی چیز کا حکم دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعتیں پڑھائی تھیں کا حکم دیا تھا، تو میرے بھائیو یہ 20 رکعت کا نہیں ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے فی رمضان ب11 رکعتاً،
11 रकात है, और वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वही उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित है। और कुछ लोग कहते हैं कि तरावियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी नहीं है, ये हज़रत उमर की जो है ना ये बिदअत है, तख्लीक की है। तो ये मेरे भाइयों ये भी बात गलत है। हज़रत उमर ने वही काम किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लिहाजा ये 11 रकातें हैं, इससे ज़्यादा जो है ना वो नहीं है ये चीज़ें। फिर ये है कि मेरे भाइयों औरतें जो हैं रमज़ान में एक और बिदअत होती है कि औरतें घरों के अंदर तवाफ़ करते हैं और मर्द जो है ना वो तवाफ़ करते हैं मस्जिदों के अंदर। ये तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी है। सूरत बकरा आयत नंबर 187 में है, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ़ करने बैठ जाओ। तो ये तो मस्जिदों में एतकाफ़ है, ये कुरान मजीद का आयत है। सही बुखारी सही मुस्लिम में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिए अलग खीमे लगाते थे, पर्दे का बंदोबस्त करते थे, एक सेपरेट जगह होती थी औरतों के लिए और मर्दों के लिए अलग खीमे लगते थे। लेकिन वो तवाफ़ होता मस्जिद में था, और ये कुरान मजीद की आयत भी है सूरत बकरा की आयत नंबर 187 में कि व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। और ये बुखारी और मुस्लिम जो रवायतें हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिए अलग अलग खीमे लगाते थे। फिर एक और भी चीज़ है कि औरतों को ईदगाह में ईद के दिन औरतों को ईदगाह नहीं लेके जाया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि उमरना अनुखरजुल हुयज़ व ज़वातुल गुदूर, कि पर्दे वाली औरतें और इवन जो है हैज़ के साथ जो औरतें हैं वो भी निकलें ईद के दिन और वो जाएँ फ़यशहदन जमाअत अलमुस्लिमीन व दावतहुम, और वो जो ईदगाह में जो है ना मुस्लिमीन जहाँ पर इकट्ठे होंगे वो उनकी जमात में जाकर वयाज़िलना अन मुसल्ला होना व अमल हुयज़, वो औरतें जो हैज़ के साथ होती हैं वो नमाज़ पढ़ने की जगह से तो अलग रहेंगी, लेकिन फ़यशहदन जमाअतुल मुस्लिमीन व दावतहुम, लेकिन मुस्लिमीन जो दुआएं मांगेंगे उस वक्त वो तो उनमें तो शामिल हों। वो मर्द तो हज़रात ईदगाह में जाकर अपना अजर अल्लाह तबारक व तआला से वसूल कर लेते हैं, लेकिन क्या औरतों का ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो ईद के दिन जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाज़िल होती है और अपना अजर वसूल करने के लिए वो औरतें भी ईदगाह में जाएं और वहाँ पर वो अपना अजर अल्लाह तबारक तआला से मांगें और अल्लाह तबारक तआला उनको अजर दे दे। तो ये कैसे हो सकता है कि ये अजर सिर्फ वो मर्द ले जाएं और औरतें अजर लेने से महरूम रह जाएं? लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है औरतों को कि इस हद तक कि औरत वो कहती है कि एहदाना, हम में से कुछ औरतें ऐसी हैं लैसलहा जलबाबुन, जिनके लिए कोई पर्दा वगैरह नहीं है, कोई चादर नहीं है कि वो अपने आप को ढांक कर वहाँ जाए, ए अल्लाह के रसूल। तो फिर वो औरत क्या करे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले तलबिसा साहिबतहा, तो उसको सहेली की चादर में वो जो है ना वो छुप के आ जाए, वहाँ पर पहुँचे। और फिर पूछा गया कि हैज़ वाली क्या है? तो फरमाया मुसले से दूर रहेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दुआओं में तो वो शामिल हों, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अजर व ईद के दिन रहमत नाज़िल की है वो रहमत में वो भी हिस्सेदार बन जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मजबूरी के अंदर कि पर्दा नहीं है और हैज़ के साथ औरत है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वो भी औरतें वहाँ पर जाएँ। ये बुखारी और मुस्लिम में हम जो है ना वो हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और रसूलुल्लाह, क्या दुनिया के बादशाहों का हुक्म फ़र्ज़ है तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म फ़र्ज़ नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी फ़र्ज़ है, न करने से गुनहगार बंदा होगा। तो मेरे भाइयों ये भी आपने देखा कि एतकाफ़ मस्जिद में होना चाहिए, तरावियाँ 11 हैं, ईदगाह में औरतों को जाना चाहिए। और फिर यह है कि एक ही मुल्क के अंदर दूर दराज की शाहिदी कबूल नहीं की जाएगी। 2 ईदें हों तो होने दें, कोई मसला नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं जर्मन में था तो वहाँ पर मैं देखता था कि अरब लोग चांद, सऊदी अरब, कहाँ बर्लिन और कहाँ पर सऊदी अरब, तो अरब लोग चांद वो खुद तो नहीं देखते थे वहाँ पर, वो जो सऊदी अरब जो फिक्स करता था डेट वो उसको मानते थे, और वहाँ पर जो तुर्क आबाद हैं वो तुर्की को फॉलो करते थे। चांद देखने के मामले में
کہ ترکی میں روزہ کب ہوگا تو وہ وہاں پر مسلمان جو ترک ہیں وہ اس کو فالو کرتے تھے، اور عرب لوگ سعودی عرب کو فالو کرتے تھے۔ اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قریب والی جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شامی لوگوں کی قبول نہیں کی گواہی کس نے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے۔ عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں مدینے والوں نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو چاند جمعے کی رات کو دیکھا، انہوں نے بولا ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا ہے، لہذا اب بھی ہم چاند کو دیکھیں گے ورنہ نہیں تو ہم پورا کریں گے۔ لہذا اس چیز پر یہ جو ہے نا سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی ملک کے اندر رہتے ہوئے 2 دن کی عیدیں ہوتی ہیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ثابت ہے صحیح مسلم کے اندر۔ اسی میں جو ہے نا یہ ایک عید کروانے کے لیے سختی نہیں کرنی چاہیے حکمرانوں کو، اور لوگوں کو بھی جو ہے نا اس دیکھ کر چاند کو افطاری کرنی چاہیے، اور چاند کو دیکھ کر جو ہے نا رمضان کو ختم کرنا چاہیے اور رمضان کو شروع کرنا چاہیے۔ چاند کو دیکھیں اور پھر یہ دعا بھی پڑھیں۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ چاند کمیٹی جو کچھ بتائے بس وہی صحیح ہو، اس میں وہ گڑبڑ بھی کرتے ہیں، ان کو پریشرائز بھی کیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چاند کمیٹی کے ممبران جھک جاتے ہیں، ان کے اوپر سختی کی جاتی ہے۔ کیوں کی جاتی ہے واللہ عالم۔ تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کسی اور کی جو ہے نا وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں بنائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے تو نقصانات ہی نقصان ہوں گے، قیامت میں پچھتائیں گے، رمضان میں گڑبڑ ہو جائے گی، روزوں کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی۔ لہذا چاند دیکھ کر رمضان کو آپ شروع کریں اور چاند دیکھ کر جو ہے نا رمضان کو آپ اختتام کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث میں ہے اسی کو ہی فالو کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کسی اور چیز کو کسی شخص کو اہمیت نہیں دیں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ ہم سورج ڈوب جاتا ہے، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں 4-5 منٹ احتیاط کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب عبادی، سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ بندہ ہے الیہ اجلہم فطرن، کہ جو افطار کرنے میں روزے افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کا تعلق جو ہے نا وہ حساب ہے سورج کے ساتھ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک رات ہو جائے، اندھیری ہو جائے، خصوصاً ہمارے بھائی اہل تشیع وہ اس عقیدے کے ہیں کہ رات ہو جائے، جب تک اندھیری ہو جائے تو اس وقت روزے کو افطار کرنا چاہیے، افطاری اس وقت ہوگی۔ میرے بھائیوں، رات اور دن کا جو ہے نا وہ سورس جو ہے نا وہ نسبت ہم دیتے ہیں سورج کی وجہ سے، سورج کے ساتھ۔ سورج ہی بتاتا ہے کہ رات ہوئی یا دن ہوا ہے، سورج کے حساب سے ہوتا ہے، سورج کی نسبت سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو سورج اگر ڈوب جائے تو یہ رات شروع ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ وہ جب اندھیرا ہو جائے بالکل تو اس وقت جو ہے نا وہ افطار کریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج ڈوبا تو یہ رات کی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، تو اسٹارٹنگ پوائنٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو۔ باقی رات تو اس کی مختلف گریڈ ہیں، اس کے رات کے جو ہے نا مختلف۔ تو اگر صرف یہ لیں گے کہ رات تک روزہ رکھو یعنی کہ اندھیرے ہونے تک، تو پھر تو وہ آپ کو ہمیں رات کا جو ہے نا زیادہ اندھیری، تو جتنا دیر سے کرتے رہیں گے وہ زیادہ جو ہے نا وہ اندھیری رات ہوتی چلے جائے گی، ڈگری جو ہے نا اندھیری ڈارکنیس کی، وہ ڈارکنیس کی جو ہے نا ڈگری ہے وہ تو بڑھتی جائے گی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ رات کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ سورج جو ہے نا وہ جو ہی ڈوب جائے ایک دم جو ہے نا افطاری کرنا چاہیے، زیادہ وہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری میں جلدی کرو، تو یہ چیزیں بھی ہم 4-5 منٹ دیر سے بیٹھتے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اندھیرا ہو جائے تب تک کریں، وہ غلط کرتے ہیں۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ